در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم صلی اللہ علیہ یا نبی عربیا سونیا تاجدارا کدی عربیا سونیا تاجدارا کدی عربیا سونیا تاجدارا اساول بھی نظر اساول بھی نظر کرم کر خدا را نبی عربیا سونیا تاجدارا ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس برہان بمانا دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے نازل کیا نور مبین یعنی قرآن ہم نے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مقدسہ میں اپنی لا ریب کلام کا ذکر بھی فرما کر اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر فرما کر بڑی چمکتی ہوئی آیت، اور آیہ نور بھی کہا جائے تو بلا شک و شبہ بے جا نہیں بجا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کی رب العالمین نعت بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل چل کے آئی ہے، اور وہ دلیل ہے کیا؟ جو رب العالمین کی وحدانیت پہ دلیل ہے۔ ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا، ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کائنات میں پوری کائنات 14 طبق زمین و سماوات میں ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جو معجزہ لے کے نہیں آئی بلکہ بذات خود معجزہ بن کے آئی ہے، معجزہ بن کے آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آتے جاتے رہے اور لوگ آ کے پوچھتے رہے اے جناب آدم رب ہے؟ فرمایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل کہ جس نے کائنات کو بنا ڈالا۔ کسی نبی کے پاس لوگ آ کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی رب ہے؟ کہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جو سورج کو طلوع کرتا ہے پھر غروب کرتا ہے، اور نبی کے پاس آئے رب ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، ہر کوئی دلیلیں دے رہا تھا اور خارجی دلیلیں دے رہا تھا۔ ایک ذات ہے تو میرے تیرے نبی کی ذات ہے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا رب ہے؟ فرمایا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا کوئی اور دلیل نہیں، مر رعانی فقد رأى الحق، مجھ محمد کو دیکھتے جاؤ، خدا کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ لطف آیا تے بول سبحان اللہ۔ تم بولو تے میں تقریر شروع کرا، ایک باری محبت نہ بولو۔ فرمایا انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، انبیاء کو خدا نے دیے معجزے،
کو خدا انبیاء کو خدا نے دیے معجزے معجزہ بن کے آیا اللہ خوش رکھے آپ کو ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں مستانوں ذرا توجہ فرماتے جانا رب العالمین نے اپنے محبوب کو دلیل کیسے بنایا لوگ آکے پوچھتے رہے کہ رب ہے کہ نہیں دلیل خارجی دیتے رہے ہر نبی جناب والا باہر کی دلیل دیتا رہا یعنی مثال کے طور پر نبی اور ہے معجزہ اور ہے نبی اور ہے معجزہ اور ہے نبی کی ذات اور ہے معجزہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ اور ہے یعنی مثال کے طور پر جناب ابراہیم اور ہیں نمرود کی آگ اور ہے جناب صالح علیہ السلام کی ذات اور ہے جناب والا پتھر سے نکلنے والی ڈاچی اونٹنی وہ اور ہے ہر نبی جناب والا جو بھی معجزہ دکھاتا رہا وہ خارجی دکھاتا رہا باہر کا دکھاتا رہا جناب موسیٰ کی ذات اور ہے لیکن جو ڈنڈا مارا وہ عصا اور ہے جس سے 12 چشمی جاری ہوئے وہ نبی نہیں وہ اور ہے وہ معجزہ ہے نبی اور ہے معجزہ اور ہے ایسے ہی جناب داؤد علیہ السلام یہ اور ہیں لوہے کا موم ہو جانا لوہے کا بالکل جناب والا روئی کی طرح نرم ہو جانا یہ اور ہے یعنی معجزہ نبی نہیں معجزہ اور ہے ذات نبی اور ہے ہر نبی معجزہ اور دیتا رہا ہر نبی معجزہ خارجی دیتا رہا لیکن جب باری آئی جناب آمینہ کے لال کی لوگوں نے پوچھا رب ہے فرمایا ہے کہا دلیل کیا ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فرمایا ہر نبی معجزہ اور دیتا رہا لیکن جب زہرا کے بابا کی جناب صدیق کے یار کی باری آئی فرمایا عرض کی گئی سونےو رب ہے کہ نہیں ہے رب ایک ہونے پہ دلیل کیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا کوئی اور دلیل نہیں دیتا میری ذات دیکھ لو میں محمد رب کے ایک ہونے کی دلیل بن کے آیا ہر جناب والا ہر چیز معجزہ میرے نبی کی ہر بال مبارک معجزہ میرے نبی کی آنکھیں معجزہ میرے نبی کا ناک مبارک معجزہ میرے نبی کا لعاب دہن مبارک معجزہ میرے نبی کے ہونٹ مبارک معجزہ میرے نبی کے ہاتھ مبارک معجزہ میرے نبی کی جناب والا پورا جسم معجزہ میرے نبی کے قدمین معمبرہ مطہرہ معجزہ بلکہ میں بات ختم کروں پاؤں سے لگنے والی نالین وہ بھی معراج کی رات عرش کو لتاڑ کے کہتی ہے میں معجزہ ٹھنڈ نہ لاکھو سبحان اللہ اے دل ٹھار دبا ایک بار اونچی والا سبحان اللہ فرمایا میں گویا کہ میں بات ہی ختم کروں والے دل کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور
कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। पाक नबी की जात मौजज़ा अर्श मौजज़ा बन के आए, मेरे पाक नबी कुल जात मौजज़ा बन के आए। और फिर बात याद रखना, अल्लाहु अकबर कबीरा कुर्बान जाए, मेरे नबी की तीन हालतें हैं। एक हालत बशरी है, एक हालत मलकी है, एक हालत हक़ी है। असल में बयान इसलिए कर रहा हूं ताकि रास्ते में जाते हुए सोचता जाऊं मैं गल पता नहीं समझ आई या नहीं, लेकिन तू अपना हक अदा करना चाहिए हैं जी। मैं अपना हक अदा कर रहे हैं। एक हालत बशरी, एक हालत मलकी, एक हालत हक़ी, तीन हालतें। और पहली हालत बशरी यानी हुजूर जब दुनिया में आए तो ये हालत बशरी है, और जब सिदरा पे पहुंचे तो ये हालत मलकी है, और जब सिदरा से ऊपर गए तो ये हालत हक़ी है। अच्छा, हुजूर जब दुनिया में हालत बशरी में तो इसे कहते हैं जिल्ले इला। हुजूर जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे ताकि मेराज भी साथ टच होता रहे हैं जी। हुजूर जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो वो है अक्से किबरियाई, ये जिल्ले इला और वो अक्से किबरियाई। और जब दना फतदल्ला के मकाम पे पहुंचे तो ये है वहदत की परछाई। तीन हालतें हो गई हैं जी। मेरे हाल में बड़े समझदार लोग हो यार, सारे ही मुस्कुरा रहे हो, समझ रहे हो, माशाअल्लाह। मुझे तो और बड़ी खुशी हो रही है, तवज्जो। और फिर सबसे बड़ी खुशी है कि इतना जम्मे गफीर और फिर नौजवान बुजुर्ग हजरात बच्चे सारे बैठे हो रात के इस जनाबे वाला आलम में। और इस वक्त या तो आसमान पे सितारे रह जाते हैं या महफिल में अल्लाह के प्यारे रह जाते हैं। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। और फिर अजीम साहब की भी रूह मचल रही होगी कि ऐ मेरे घर वालों, मेरे भाइयों, सलामत रहो हैं जी। ओ मेरे दोस्तों, सलामत रहो कि मैं तो तन्हाई कोठरी में, तन्हाई के आलम में हूं, लेकिन मुझे आप भूले नहीं हो, याद भी रखा है। तो इतनी हसीन महाफिल में मुझे याद रखा है। टुर गए यारी, टुर गए यार मोहब्बता वाले, नाले लगे हंसे, दिल नहीं लगता यार मोहम्मद हुण जाए केड़े पासे। अजीम साहब की रूह कब्र के अंदर आज जनाबे वाला पुकार के कह रही होगी, सदा दे रही होगी, और सुन रखा था भाई भाइयों के बाजू हुआ करते हैं, लेकिन वाह सलीम, वाह मेरे भाई नदीम, तूने हक अदा कर दिया है। तन्हाई के आलम में उसी यार की महफिल सजाए बैठे हो कि जिनकी पहचान पर मेरी दोज़ख जन्नत में बदल गई है। भाई भैया दे दर्दी हो दे, भाई भैया दिया बाबा, बाप सिरा दे ताज मोहम्मद ते मामा ठंडिया चा। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। हालत बशरी। एक बात मैं जल्दी से पूछूं, जिंदाबाद। अब बुजुर्गों ने इस इश्क पर भी एक बारी नारे तकबीर, सारे सारे नारे तकबीर, नारे तकबीर। अगर जे बाबा जी हो गए लेकिन फिर भी इश्क जवान है। नारे रिसालत, ऊंची आवाज नाल यार, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह सलामती अता फरमाए। अल्लाह अजीम साहब की तुरबत पर करोड़ रहमतों का नज़ुल फरमाए। तवज्जो, अल्लाह फरमाया तीन हालतें हैं मेरे महबूब की, हालत बशरी, हालत मलकी, हालत हक़ी। लजपाल नबी के गुलामों तवज्जो, हुजूर की अजमतों का जिक्र करके हम इसाले सवाब करेंगे अजीम साहब को। तवज्जो, बात इख्तितामी मराहल में। तवज्जो, लजपाल नबी के गुलामों, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लजपाल नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया दलील बन के आई। अब हालतें तीन हो गई। कितनी हालतें हो गई? बोलो बोलो सारे, कितनी हालतें हो गई? तीन हालतें। अच्छा, एक बात और है कि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नूर बन के आए तो फिर बशर क्यों दिखते रहे हैं जी? जब नूर थे तो फिर बशर क्यों नजर आते रहे?
تھے جو نور تو پھر بشر کیوں؟ حالانکہ بشر نور یہ سب جھگڑے معراج کی رات ختم ہو گئے. بشر تھے تو مسجد حرام سے اقصا تک گئے، لیکن صرف بشر تھے تو پھر آسمانوں پہ کیسے گئے؟ اچھا چلو جی نہیں نور بھی تھے. اچھا نور تھے تو سدرۃ المنتہا تک گئے، ٹھیک ہے. نوریوں کا سردار تو سدرۃ المنتہا تک ختم ہو گیا، آگے کون جا رہا ہے؟ نور بشر تو تھلے رہ گئے. نہیں سمجھے ہوگا جی. اللہ اکبر. وہ آکھیا نا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیا ہر پاسے ایہو ہی شور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیا ایہو ہی ہر پاسے شور ڈٹھا. اللہ والے گل نہیں مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. ہیں جی گل نہیں ختم. اللہ اکبر کبیرہ. حالت بشری. اب توجہ لجپال نبی کے غلاموں، جب تھے نور تو بشر نظر کیوں آتے تھے؟ وجہ یہ ہے، یہ راز اٹھاؤں، یہ پردہ ذرا اٹھا دو، پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. توجہ لجپال نبی کے غلاموں، یہ موم بتی ہوتی ہے نا، مثال سمجھا آگے دوں تاکہ جڑے 2-4 منٹ لاما وہ گل سمجھتے آوے نا. اے میں اتوں تو انہی تقریر جمانی تے نہیں نا، تقریر پہنچانی ہے. توجہ یہ موم بتی ہوتی ہے جس میں وہ یہ بجلی چلی جائے تو وہ جلائی جاتی ہے. وہ موم بتی جب جلاؤ نا تو اس سے ایک شعلہ نکلتا ہے اور شعلے کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے. میرے خیال میں بات سمجھ کوئی اتنی مشکل تو ہے نہیں. وہ سایہ زمین پہ پڑتا ہے. وہ موم بتی سفید، وہ آگ کا شعلہ بھی سفید ہوتا ہے کہ کالا ہوتا ہے؟ ہے ویسے کوئی لنگر دا انتظام ہے؟ بادشاہ کیڑی گل ہے؟ پھر ایڈے پریشان کیوں؟ تھوڑی دیر بعد سارا مسئلہ حل ہو جاسی. لیکن ایڈے ویسے چلے کملے دا کوئی بھی نہیں میرے سمیت. ہیں جی سارے اتنا دا پتہ ہے بھائی شعلہ سفید ہی ہوندا ہے. شعلہ موم بتی دا کیا ہوندا ہے؟ اب سفید رنگ کی بتی، سفید رنگ کا شعلہ آگ کا، اب اس کا سایہ جو پڑ رہا ہے وہ تو میرے خیال میں سفید ہی ہوتا ہوگا کہ کالا؟ ہیں جی آیا زندہ باد سلامت رہو. وہ کیا ہوتا ہے؟ کالا. اب موم بتی سفید، آگ بھی شعلہ سفید، او سایہ کالا کیوں؟ وہ بھی چٹا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ نور کو نور دکھائے. میں گل تو کر چھوڑی ہے، تو بولو یا نہ بولو، میں گل پہنچا چھوڑی، لیکن جڑے پہنچ گئے انہوں تو میں سبحان اللہ. اب ہے موم بتی بھی سفید، شعلہ بھی سفید، لیکن زمین کالا دکھا رہی ہے کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. میرا نبی ہے نور، اللہ اکبر، لیکن جب زمین پہ آئے تو بشر دکھتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذل الہی ہے، زمین میں صلاحیت نہیں وہ نور کو نور دکھا سکے. اچھا نہیں شاہ جی گل سمجھ نہیں آئی. پھر بشر کیوں دکھتے رہے؟ اچھا بشر تو دکھتے رہے لیکن بشر اس طرح نہیں. ہمارا تو سایہ ہوتا ہے، حضور کا سایہ ہے. سارے بولو نہیں. حضور کا سایہ، کیونکہ سائے کا سایہ آئے ہے، سائے کا سایہ نہیں ہوتا تو پھر یہ نہ دیکھ کہ بشر ہے وہ تو سایہ ہے. اور علماء کی موجودگی میں پڑھے لکھے حضرات کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب وہ سایہ ہے تو اس سایے کو ذل الہ کہتے ہیں. ذل الہ کہتے ہیں. اب یہ حالت بشریت سے جب اوپر چڑھے، ملک بھی ساتھ ہے، فرشتہ بھی ساتھ ہے، نور بھی ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حالت ملکی تھی، حالت فرشتہ تھی. جو ہی سدرہ پہ پہنچے حضور اور اوپر گئے تو جبریل کمدیاں دن تسی جاؤ تے ساڈی بس. ہائے کمال نہیں ہو گیا؟ اب بتاؤ نور بھی نیچے ہے، بشر بھی نیچے ہے. جب تناوت اللہ لوگ پوچھتے ہیں یار معراج کب ہوا، معراج کیسے ہوئی، معراج کس طرح ہوئی، کیفیت کیا تھی؟ میں نے کہا یہ مسجد حرام سے اقصا تک تو معراج نہیں ہے، آسمانوں پہ معراج نہیں ہے، سدرہ پہ معراج نہیں ہے. میرے نبی کی معراج تب ہوئی جب ایک طرف خدا تھا دوسری طرف مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ، اونچی والا سبحان اللہ. کیسا وہ سما ہوگا، کیسا
कैसी वो। अल्लाह आप को सलामत रखे। तवज्जो, मेरे नबी की जात, सारी जात मौजज़ा बन के आई। मेरे नबी सर के बालों से लेकर कदमैन मुअम्बरा मुतहरा तक निगाह भी मौजज़ा, हाथ मौजज़ा। बल्कि मैं और लंबी बात नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ, फजूलियात भी तो होती हैं, कुछ फजलात होते हैं जनाब वाला। बंदे हर इंसान के अंदर थूक भी जनाब वाला एक फालतू अशिया में से एक शय हर इंसान में मौजूद होती है। लेकिन आन मैं जल्दी से बात बताऊं, मेरे पाक नबी की जूती मुबारक भी मौजज़ा और मेरे पाक नबी का लुआबे दहन मुबारक भी मौजज़ा है। मेरे पाक नबी की थूक मुबारक भी। अब थूक जरासीम है। थूक क्या है? जरासीम है। बल्कि हॉस्पिटल में ये दफ्तरों में लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है। थूकना क्या है? थूकना क्या है? क्योंकि जरासीम है, बीमारी है, नहीं जनाबे वाला थूकना चाहिए। वैसे भी आप इस पाक महफिल में बैठे हैं, अथवा बंदा कोई ऐसा थूका है तो आप सीधे चल जा, अदब कर, शर्म कर। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन तो सारे का सारा अदब का नाम है। तू क्या इतने थूकी है जी? थूक अच्छी शय नहीं समझी जाती, लेकिन नबी का है जी, अल्लाह न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दहन मुबारक भी मौजज़ा। आना मैं तुझे बताऊं, ये मेरा तेरा थूक नहीं है, ये मेरे पाक नबी का लुआब है, जिस लुआब के बारे में रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलक किया, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। तवज्जो, रब्बुल आलमीन ने आसमानों के बनने से पहले, कायनात को बनाने से पहले रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को मारे से वजूद में लाकर रब ने फरमाया, मेरे महबूब जी, रब्बुल आलमीन हुक्म फरमाया मेरे महबूब जरा लुआब दहन तो देना, जरा लुआब दहन तो देना, जरा थूक मुबारक तो देना। कैसी वो घड़ी होगी लजपाल नबी ने जब जनाबे वाला हुक्म की तामील हुई। अब रब्बुल आलमीन ने इन्नल्लाह ताला खलका मिन लुआब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनहारल जन्नति व उयूनहा। रब्बुल आलमीन ने हरीम नाज में रब्बुल आलमीन ने लुआब दहन मुबारक से या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया यारा तेरे थूक मुबारक से मैंने जन्नत की कौसर की नहरें और जन्नत के चश्मे बनाने हैं। और इतने ऐसा पढ़ते हैं, नमाजा रखते हैं, रोजे माशाअल्लाह हजारिया भी तो नाल हजारिया दे जोड़ के दो रोजे भी अल्लाह वाले रखे हैं जी। रोजे रखे, नमाजा पढ़िया, सब कुछ किया, नेकियां की, किस लिए? ताकि हौज़े कौसर पे पानी मिल जाए, हैं जी। तो वैसे हाथ जोड़ के इतना कह सकते हो ना भाई जी, बाज रंगा ते मर मर जावे, बाजियां तू वट खावे, बाजियां मन्ने बाजियां मुनकर तू मुनसिफ की में सदावे, हैं जी। वो दिन को भी मैंने बात की थी कि वो जहाँ इसाले सवाब की महफिल हो तो वहाँ लोग कहीं खा लेते हैं, तो एक बंदा मी जाना वाला, मैं उसके आया भाई तुसा तो ना खाने होने, ए 15वां ते चेलम दे एक कर दे है जी। वो हम दावत समझ के खाते हैं, हम अब बुलाया सी ना दावत समझ के खाते हैं। मैं अच्छा ये है तो हराम तुसा दे नजदीक, तो दावत समझ के हलाल हो जाता है। हाँ जी, हम दावत समझ के खाते हैं। मैं उधरों आदे हो भाई हराम है, तो उधरों दावत समझ गया था, फिर तो कुत्ता बिल्ला भी दावत समझ गया। आप बात समझे नहीं हो भाई। लोग कहते हैं ये 15वां चेलम क्या है, हराम है, तो फिर खादा क्यों जे? एक बंदा जाना ना ला थे सर साहब फिरता है मैं जी क्यों जी वो दावत समझ के, तो फिर ओ हराम आख्या जो उसनो, तो आपो दावत समझ के हलाल कर लिया जे। तो कुत्ता तो हराम है, तो दावत समझ के है, मैं मुर्गे लेंदे हो रोज, हैं जी। दीन मनो तो टिड्डू मनो, नहीं समझा गल है जी। दीन वही है जो कमली वाला दे के गया है, हमें अपनी तरफों जनाबे वाला नहीं। बाज रंगा ते मर मर जावे, ते बाजियां तू वट खावे, बाजियां मन्ने बाजियां मुनकर तू मुनसिफ की में सदा में। ओ चलिया एमें इधर उधर की गल ना करया कर, गल ओ है
جو کملی والا کر گیا، جو رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ میں جناب نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں یہ منسوخ ہے، یہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، ایسے باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں کہ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، لفظ ہی کا فرق ہے، تدبیر ہے دونوں کی ایک، اس نے پھیرا دل اور اس نے دعوت اسلام دی، ہے قرآن حدیث بھی تقریر ہے دونوں کی ایک۔ جناب ہم جناب والا تولتے پھرے ہیں، ہم جناب والا کہتے پھرے ہیں، نہیں جی ایسا۔ کبھی بیٹی کی محبت کو بھی تولا ہے کہ بھائی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہو یار، بیٹا ہے تمہارا کتنا پیار کرتے ہو، کبھی تولا ہے؟ نہیں، بیٹے دی پیار نو کوئی نہیں تولدا، بیٹی دی پیار نو کوئی نہیں تولدا ہے جی۔ اپنے باپ سے ماں سے محبت کوئی بھی نہیں تولتا، کوئی میزان نہیں، صرف کملی والا ہی رہا ہے۔ اور کوئی تم پہ احسان نہ ہو بلا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، فرمایا یہ لعاب دہن وہ دہن ہے، تیرا تھوک نہیں، یہ میرے محبوب کا تھوک ہے۔ فرمایا اس تھوک مبارک سے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیکیاں کی، کیوں؟ حوض کوثر مل جائے۔ اور حوض کوثر بنا کس سے ہے؟ میرے نبی کے تھوک مبارک سے بنا ہے۔ جس جنت کے لیے تو نمازیں پڑھتا ہے، جس جنت میں جانے کے لیے تو نیکیاں کرتا ہے، او جنت دیاں نہراں تے پانی تے چشمے تے او تے سارا کچھ بنیا حضور دی تھک نہ تے پھر آدھا میں ساڈے جن ہیں جی، گل ہی ختم نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، اس لیے بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بس پڑھ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے تو فقط اتنا کہا کر کے کی کچھ نات، کی کچھ نات اے تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا، لاکھ صلات سلام تیرے تے لاکھ درود ہزارا۔ اللہ اکبر، لجپال نبی کے غلاموں، یہی وجہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہی بیڑے پار قیامت کو بھی ہوں گے۔ ایک بندہ آئے گا، اعمال تولے جائیں گے اور جہنم کی صدا لگ جائے گی کہ اعمال جو نیک ہیں وہ تھوڑے ہیں، بدیاں زیادہ ہیں لہذا جہنمی ہے۔ اتنے میں نہ میرے پاک نبی کہ اس امتی کو جناب آدم علیہ السلام دیکھ لیں گے۔ ہے توجہ؟ بس آخری گل کر لئیے ہیں جی۔ اللہ اکبر، جناب آدم علیہ السلام نا دیکھ رہے ہیں، اور ایک امتی حضور کا امتی، گناہ زیادہ نیکیاں کم، جہنم کا سرٹیفکیٹ جاری۔ جناب آدم دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں، خود نہیں دیکھ کر، خود نہیں، خود حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ میرے پاک نبی فرمائیں گے فرشتو ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ بندہ کدھر؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ یا رسول اللہ اعمال تولے ہیں۔ فرمایا دوبارہ تولو۔ آئے نہ فرشتوں کا کوئی جھگڑا ہے، فرشتوں کا کوئی شریکہ ہے؟ کوئی ناپ تول میں کمی کجی کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں سونے ہاں ابھی تو تولے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، کم ہے نیکیاں، جہنم کا ساتھ۔ فرمایا دوبارہ تولو۔ ادھر سے نا فرشتے کہیں گے بھائی واپس پلٹ جاؤ، دوبارہ تول لو، کیونکہ بات آج انہی کی چلتی ہے۔ آج بات کن کی چلتی ہے؟ دوبارہ آئے تولے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، بات ختم ہونے والی ہے۔ سونے نبی پاک نبی نے فرمایا دوبارہ میرے امتی کے اعمال تولے جائیں۔
ادھر جناب والا کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے اعمال تولے جا رہے ہیں، ادھر بندہ کھڑا ہے اعمال تولے جا رہے ہیں، اتنے میں نیکیاں تھوڑی ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے۔ میرے پاک نبی نے اپنی طرف سے ایک چٹھی کو نکالا اور نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا، پلڑا بھاری ہو گیا۔ لجپال نبی نے فرمایا فرشتوں نے کیا زیادہ ہے، لہذا جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ جب جنتی بن گیا، اب وہ بندہ جناب والا کملی والے کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے میدان محشر میں کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، ایک تو آنسو بہائے جا رہا ہے، عرض کی سونیا میں تو جہنمی تھا، آپ نے جنتی بنایا، یہ چٹھی کیا تھی، یہ خط نما شے کیا تھی؟ میرے پاک نبی نے فرمایا فلاں رات کو یا فلاں دل کو فلاں لمحے میں میرا ذکر چھڑا تھا، تو نے پیار سے مجھ پہ ایک بار درود پڑھ لیا تھا، تو شاید مجھے بھول گیا تھا، لیکن میں تیرا پڑھا ہوا درود اپنے پاس سنبھال کے اس وقت کے لیے رکھا تھا۔ بندہ جناب والا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، سونیا کیا پیش کروں یا آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں یا آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ٹوٹ کے محبت کرو کملی والے سے۔ اللہ رب العالمین محترم بابو عظیم صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ قبلہ والد گرامی کل بھی اور آج بھی گھر سے لے کر یہاں تک انہی کی باتیں اور انہی کی تسلیاں باتیں خصلتیں، اور وہ فرما رہے تھے بڑی عظیم شخصیت اور رکھ رکھاؤ اثر و رسوخ والے۔ یہی وجہ ہے بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے یہی بندے اللہ کے ہوتے ہیں جن کی گواہی سے اللہ بیڑے پار کر دیتا ہے۔ رکھ رکھو حقوق اللہ تو اس کی مرضی معاف کرے نہ کرے، حقوق العباد تو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے، اس لیے کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو جنازہ پڑھ لینے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ بندے کہہ رہے تھے کہ بندہ بڑا برا تھا، اچھا ہوا مر گیا، مغرور تھا، اچھا ہوا چلا گیا۔ لجپال نبی کے غلاموں اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے بندہ تو بڑا تہجد گزار تھا، بڑا حاجی نمازی تھا، لیکن بندے برا کہہ رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اسے بروں میں داخل کر دیا۔ پھر ایک بندہ ایسا جو عظیم صاحب کی طرح جاتا ہے جی، وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتے پھر حاضر ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سارے ہی اچھا کہہ رہے تھے، بڑا اچھا تھا، بڑا محبت والا تھا، رکھ رکھاؤ والا تھا، بڑا اچھا کہہ رہے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہے تو گناہگار تھا، بڑے پوشیدہ خفیہ چھپ کے بڑے گناہ کرتا رہتا تھا تو جہنمی، لیکن بندے اچھا کہہ رہے تھے یا اللہ اچھا کہہ رہے تھے؟ فرمایا پھر تم گواہ ہو جو میں نے اسے جنتیوں میں داخل کر دیا ہے جی۔ یہ اچھائیوں کی دلیل ہے۔ رب العالمین عظیم صاحب کو ان کی محبتوں کا صلہ اور ہماری دعاؤں کا اللہ تعالیٰ انہیں صلہ عطا فرمائے، محبتوں کا، حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا صلہ عطا فرمائے اور کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔